اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے، اور بے حد و بے شمار درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر اور ان کے تمام اصحاب پر۔ حکایات سعدی کے عنوان پر ویڈیوز بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت آموز حکایات میں موجود حقیقی پیغام سے ہم سب آگاہ ہو سکیں اور ان نصیحت آموز حکایات کو جاننے کے بعد اپنی زندگیوں کو احسن طریقے سے گزار سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، آمین۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا نام شرف الدین ہے۔ آپ 589 ہجری میں شیراز میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لقب سعدی کے نام سے شہرت پائی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ابھی کم سن ہی تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم شیراز میں ہی حاصل کی اور پھر حصول علم کے لیے بغداد تشریف لے گئے۔ بغداد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی اور کسب فیض حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو فقر و درویشی سے خاص لگاؤ تھا اور اسی لگاؤ کی بدولت آپ رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہنے لگے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پر بیعت کی سعادت حاصل کی اور انہی کی صحبت میں پہلی مرتبہ حج کی سعادت حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 14 حج باپیادہ یعنی پیدل چل کر کیے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو سیر و سیاحت سے خاص لگاؤ تھا اور اس کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ممالک کا سفر کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد کی شان و شوکت بھی دیکھی اور پھر اسے چنگیز خان اور ہلاکو خان کے ہاتھوں تباہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کم و بیش اپنی زندگی کے 30 برس سیاحت کی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت آموز حکایات پر مبنی کتب بوستان سعدی اور گلستان سعدی تحریر کی۔ ان حکایات میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف واقعات اور اپنے ساتھ سیاحت کے دوران پیش آنے والے واقعات کو نصیحت آموز انداز میں بیان کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور کارنامہ قرآن مجید کا فارسی زبان میں ترجمہ ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام شیراز میں بسر کیے اور 102 برس کی عمر میں 691 ہجری میں وصال فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شیراز میں ہی ایک پہاڑی مقام پر مدفون کیا گیا، جہاں آج آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک مرجع کا خلائق خاص و عام ہے۔